جامعة الهداية مؤسسة عظيمة ذات فكر عالمي وعقيدة سامية ومتحررة من التعصب المسلكي، ومن طبيعتها الاعتراف بمواهب أصحاب العلم وإكرامهم. قررت إدارة الجامعة تقديم جائزة الإنجاز مدى الحياة لمن يقدم خدمات متميزة اعترافا بخدماتهم. يقدم هذه الجائزة لهذا العام إلى الشخصية الشهيرة في عالم العلم والأدب الدكتور محمد سعود عالم القاسمي. إن شخصية الدكتور محمد سعود عالم القاسمي غنية عن التعريف، فقد حصل على شهادة الفضيلة من دار العلوم ديوبند عام 81 و900 وألف من الميلاد، وحصل على شهادة الدكتورة من جامعة علي جراح الإسلامية عام 92 و900 وألف من الميلاد، وشغل مناصب رفيعة في مختلف الأقسام التعليمية بجامعة علي جراح الإسلامية، مثل مدير الشؤون الإسلامية وعميد كلية أصول الدين ومدير سر سيد أكاديمي وما إلى ذلك. وهو حاليا أستاذ في كلية أصول الدين بجامعة علي جراح الإسلامية، ورئيس التحرير لمجلة تهذيب الأخلاق، ومؤلف أكثر من 40 بحثا علميا وكتابا فكريا، ونشرت مقالاته باللغات الأردية والعربية والإنجليزية في عدد من المجلات المرموقة في داخل البلاد وخارجها. جملة القول: إنه مؤلف شهير وخطيب ومعلم ناجح يجمع بين صلابة دين دار العلوم ديوبند والانفتاح الفكري لجامعة علي جراح الإسلامية، وهو ليس مقتنعا بنظرية التعليم لجامعة الهداية فقط، بل يدعو إليها ويدافع عنها تقديرا لخدمات الدكتور القاسمي المتنوعة التاليفية والدينية والاجتماعية. يقدم له جائزة الإنجاز مدى الحياة بهذه المناسبة الميمونة لتوزيع الشهادات وبحضور حضرات العلماء في الروضة العلمية للشيخ عبد الرحيم المجددي النقشبندي. أرجو من حضرة رئيس الجامعة والأمين العام لهيئة قانون الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند أن يسلم هذه الجائزة الدكتور القاسمي تكريما له. حضرات، जामियतुल हिदाया इलाक़ाई असबियत, मसलकी तंग नज़री और जहनी फ़िक्र व जुमूद से आज़ाद आफाकी फ़िक्र और बुलंद नज़रिए का हामिल एक अज़ीम इदारा है। असाब फ़ज़ल इल्म फ़ज़ल के कमाल का एतराफ़ और उनके एज़ाज़ व इकराम इसकी बुनियाद में शामिल है। इंतज़ामिया जामिया ने नुमाया ख़िदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को उनके ख़िदमात के एतराफ़ में बतौर एज़ाज़ व इकराम लाइफ टाइम अचीवमेंट एवार्ड देने का फ़ैसला किया है। इमसाल ये एवार्ड जिस शख्सियत को दिया जा रहा है, दुनियाए इल्म अदब उसे जनाब डॉक्टर सऊद आलम कासमी के नाम से जानती है। डॉक्टर सऊद आलम साहब कासमी की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। 1981 में अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद से सनद फ़जीलत हासिल की और 1992 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुतअद्दिद तालीमी शोबों के आला मनासिब पर फाइज रहे, मसलन डायरेक्टर बराए इस्लामी उमूर, डीन फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी, डायरेक्टर सर सैयद एकेडमी वगैरह। नीज़ फ़िलहाल आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से मनसब पे फाइज हैं। रिसाले तहज़ीबुल अखलाक के एडिटर हैं। 40 से ज़ायद इल्मी, तहक़ीक़ी व फ़िक्री किताबों के मुसन्निफ़ हैं। मुल्क व बैरून मुल्क के मुअक्कर रसाइल व जराइद में आपके मज़ामीन सैकड़ों की तादाद में उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान में शाये हो चुके हैं। खुलासा कलाम, आप मारूफ़ मुसन्निफ़, ख़तीब और कामयाब मुदर्रिस हैं। देवबंद की दीनी सलाबत, अलीगढ़ की फ़िक्री वसअत और इदारे तहक़ीक़ व तसनीफ़ इस्लामी अलीगढ़ की ज़बान व कलम की शाइस्तगी के अमीन व जामे हैं। जामियतुल हिदाया के नज़रिए तालीम के हामी व कायल ही नहीं बल्कि इसके दाई भी हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर सऊद आलम कासमी साहब की तसनीफ़ी, सहाफ़ती और मिली व समाजी खिदमात के अतराफ़ में जलसे तक़सीम असनाद के इस मुबारक मौके पर
اصحاب علم و کمال کی موجودگی میں حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے گلشن علمی میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ تفویض کیا جا رہا ہے۔ درخواست کرتا ہوں حضرت امیر جامعہ حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم صاحب مجددی مدظ اللہ العالی سے کہ آپ ڈاکٹر سعود عالم قاسمی صاحب کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے سرفراز فرما کر ڈاکٹر صاحب کا اعزاز و اکرام فرمائیں۔ میرے رہنما میری جان تو دیدار تیرا چاہیے، مجبور ہوں میری شان تو دیدار تیرا چاہیے، اے رہنما اے رہنما۔ تجھ سے ملا سب کچھ ملا، سینے سے تو نے لگا لیا، بے چین من کو سکون ملا، جیون کو میں نے پا لیا، حق دین پر قربان، حق دین پر قربان، تو دیدار تیرا چاہیے۔ اب ہم دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ کے فیض یافتہ اپنے معزز مہمان جناب ڈاکٹر سعود عالم قاسمی صاحب سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے پرمغز خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، صدر وزیر وقار حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی صاحب، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، طلباء عزیز اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ دیا کرتے تھے تو شروع یہاں سے کرتے تھے کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ جب بھی خطبہ دیتے شروع کے الفاظ کے بعد فوراً آپ یہ پڑھتے تھے۔ آپ شروع تو یہاں سے کرتے تھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ، فوراً یہ فرماتے تھے کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ دینی کام کرنے کے لیے، علمی کام کرنے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آدمی کا اپنا نفس ہے۔ دشمن اتنا حملہ آور نہیں ہوتا جتنا اہل علم کے اوپر اس کا نفس حملہ آور ہوتا ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب کو کیا میں سمجھ میں آیا کہ مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ فرمایا، تو اس لیے میں نے بہت معذرت کی، انہوں نے قبول نہیں کی۔ یہ تو ہمارا فرض ہے، وہ ہم فرض ادا بھی نہیں کر پاتے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا میرے عزیزو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے نا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب۔ ہم لوگ امی لکھتے نہیں ہیں، دیکھ کے پڑھتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جبریل امین پہلی وحی لے کر کے آئے اور فرمایا جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو کیا فرمایا آپ نے؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی آئی، یہ نہیں کہا ما انا بقاری، وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، کا تختی پہ لکھی ہوئی تحریر دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب سے 12 سال پہلے آپ لندن تشریف لے گئے، میں بھی گیا، تو میں یہودیوں کے اسکول مدرسے میں گیا،
تو وہ انہوں نے دکھایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ جو احکام عشرہ نازل ہوئے تھے 10 کمانڈمنٹس، ان کو انہوں نے اس زمانے میں لکھ رکھا تھا یاد بچوں کو دلانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے تھے، تو لکھی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ نے دی، تختی پہ لکھی ہوئی دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے عہد کے سب سے بڑے عالم نہیں تھے۔ عجیب و غریب بات ہے، ایک مجمع میں تقریر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، سے پوچھا کہ اب سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ان کا میں۔ بخاری شریف کی 3 جگہ یہ روایت آئی ہے کہ اللہ نے مؤاخذہ کر لیا، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ۔ کہا نہیں، تم سے بھی زیادہ ایک میرا بندہ ہے جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، کیسے ملاقات ہوگی؟ کہا تم جاؤ، مجمع البحرین میں ملاقات ہو جائے گی۔ ملاقات ہوئی، تفصیل ہے اس کی۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے؟ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ کیا میں آپ کا اتباع کر سکتا ہوں، آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں؟ کیوں؟ کہ جو رشد و ہدایت کا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا اس سے مجھے بھی فیض پہنچا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان سے زیادہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں، جلیل القدر نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن عزیزوں، پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم نہیں تھے، یہ قرآن کہتا ہے، بخاری کی صحیح روایات کہتی ہیں۔ لیکن امی ہونے کے باوجود دنیا کے سب سے پڑھے لکھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور قرآن نے سند کیسے دی؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے وہ سارا علم عطا کر دیا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے، اللہ کا فضل آپ پر سب سے عظیم۔ تو یہ جو رسمیات ہے پڑھنے لکھنے کی، علم کے لیے وہ ضروری نہیں ہے۔ علم کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سینہ کھول دے اور توفیق دے دے، علم اس میں آ جائے، اس میں لیے اللہ کی توفیق ضروری ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ جس کا سینہ کھول دیتا ہے اس کو وہ علم کی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک تو توفیق الہی ہے، اس توفیق کو طلب کیجیے، اور دوسرے، اگر یہ سینہ اللہ کی طرف سے کھولا جاتا ہے تو یہ نیکی کے لیے کھولا جاتا ہے، معصیت کے لیے نہیں۔ معصیت کا ایک ذرہ بھی آپ کے قریب نہ آئے جو آپ کے قلب کے اوپر داغ نہ ڈال دے، اس کی کوشش طالب علم کو اور عالم کو کرنی چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعا مانگی، وَمِن سَیِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اعمال کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، شرور انفسنا، نفس کی شرور سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسی کو امام صافعی نے کہا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ گناہ اور علم جمع نہیں ہوتے۔ تو اس امت کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں صرف علم نہیں دیا، علم کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی کا نظام دیا۔ تو ہمارے مدارس کا اس امت پر احسان یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا جو مغز تھا، علم اور تزکیہ، ان دونوں کو اپنا نظام بنایا، صرف علم کو نہیں بنایا۔ ورنہ علم تو آدمی کو وہ کچھ بنا دیتا ہے جو اس وقت آپ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کے پاس علم ہے اور کر کے آ رہے ہیں دنیا میں۔ ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی کہ علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم حیوان کو انسان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، مولانا بانی درسگاہ نے آج سے 50 سال پہلے ایک بات فرمائی، اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا جانتے ہیں کہ مولانا علی میاں سے میری
کہ نیازمندی یہ تھی کہ میں علی گڑھ سے جاتا تھا ان کی خدمت میں استفادہ کرنے کے لیے ندوہ جاتا تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو پہلا سیمینار میں نے ہی علی گڑھ میں کیا تھا اور حضرت کے حکم پہ کیا تھا، اور حضرت ہی نے اس کا پروسیڈنگ شائع کروائی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو علم ہے، اس علم کو آئسولیٹ کر کے نہیں رکھنا ہے، لوگوں کی معاش سے اور زندگی سے جوڑنا ہے۔ آج یہ اختیاری ہے، کل اجباری ہو جائے گا۔ کیا مومنانہ فراست تھی ان کی! ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ لوگوں کو معلوم ہے سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت 12ویں تک کی تعلیم تو مدرسے دے سکتے ہیں، اس کے بعد کا ان کی ڈگری ریکگنائز نہیں ہے۔ آپ کی جتنی عالم فاضل کی جتنی ڈگری دے مدارس، وہ صرف 12ویں تک، جو بھی آپ دینا چاہیں، اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد آپ کو رجوع کرنا پڑے گا UGC کی طرف، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی طرف۔ ابھی ہم لوگوں نے یونیورسٹی میں میٹنگ کی کہ اب ہم MA کی ڈگری کو، فضیلت کی ڈگری کو MA کے لیے منظور نہیں کریں گے، مدارس کو چاہیے کہ UGC سے رجوع کریں کہ ان کی ڈگریاں منظور کی جائیں۔ تو ابھی میں ان علماء کے سامنے کہنے کی جسارت بھی کرتا ہوں، بلکہ درخواست کرتا ہوں کہ ابھی موقع ہے کہ آپ حضرات UGC سے رجوع کریں تاکہ آپ کی ڈگریاں منظور ہو جائیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، ایک موقع ہے۔ تو وہ جو حضرت نے فرمایا تھا اس وقت کہ آج اختیاری ہے کل اجباری ہو جائے گا، تو آج آپ کے سامنے آئینے کی طرح گیا۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزو، یہاں افتاء کے طلباء بھی ہیں اور لنگوسٹک کی یعنی عربی انگریزی زبان کے بھی طلباء ہیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک موقع پر فرمایا، جب کسی کو قاضی مقرر کیا تو کہا کہ اگر 5 چیزیں میں سے ایک چیز بھی قاضی کے اندر نہ ہو تو قاضی بننے کا حقدار نہیں ہے۔ عالم ہو، پاک دامن ہو، عفیف ہو، سلیب ہو، مسئلے پر قائم رہنے والا ہو، سعولاً علی علم ہو، ایک مرتبہ پڑھ لیا اٹھا کر کے فتاویٰ تاتار خانیہ اور فتاویٰ شامی کافی نہیں ہے، زندگی بھر علم سے تعلق رکھتا ہو اور متقی ہو۔ اگر ان میں سے کوئی چیز اس میں سے کم ہو جائے گی تو قاضی بننے کا اہل نہیں ہوگا۔ یہی چیز لاگو ہوتی ہے مفتی کے اوپر بھی، کہ جو مفتی ہو اس میں یہ 5 چیزیں ہوں، اگر یہ کوئی چیز بھی کم ہو جائے گی تو وہ مفتی بننے کا اہل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد رشید، جنہوں نے دنیا میں پہلی مرتبہ مانیٹری سسٹم پہ کتاب الخراج لکھی، مانیٹری سسٹم پہ پہلی کتاب ہے امام، ان سے کہا کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کسی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ میرے قول پہ فتویٰ دے جب تک اس کو میرا ما بہل استدلال معلوم نہ ہو۔ عزیزو، صرف فتویٰ نقل کرنا یہ منشی کا تو کام ہو سکتا ہے، مفتی کا کام نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد نے دے دیا فتویٰ، ہمارے استاد کے استاد نے دیا، شیخ نے دیا، نہیں، ما بہل استدلال معلوم ہونا چاہیے۔ پھر ہر فتویٰ کس وقت دیا جائے، محل کیا ہو، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، فتاوی ہندیہ میں آپ نے ہوگا کہ اگر کسی مسلمان کے محلے میں مسجد نہیں ہے تو مسجد بنائی جائے گی، اور کوئی مسلمان اگر دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو زبردستی حکومت لے بھی سکتی ہے، زمین مسجد کے لیے لے بھی سکتی ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ فقہ حنفی میں ہے۔ ایک مرتبہ امام شریعہ کے مفتی نے یہی فتویٰ نقل کر دیا، قاضی صاحب قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ عزیزو، مسلم حکومت میں تو فتویٰ دے کے بچ جاؤ گے، آج کی حکومت میں فتویٰ دو گے تو جیل چلے جاؤ گے۔ موقع محل بھی ہوتا ہے کچھ، تو مفتی کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے، اس میں تقویٰ کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کی بصیرت بھی ضروری ہے۔
آپ میں سے کچھ لوگوں نے عربی میں تقریر کی، انگریزی میں، اردو میں تقریر کی. اب سے کوئی 150 سال پہلے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بانی سر سید احمد خان نے ایک بات کہی تھی، لوگوں نے توجہ نہیں دی. اب بڑی بصیرت کی بات تھی. انہوں نے کہا کہ آنے والا زمانہ ایک زبان کا نہیں ہوگا، ملٹی لنگول سوسائٹی ہوگی. کیا بات کہی! آنے والا زمانہ مختلف زبانوں کا ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ کلکتہ کے پورٹ پہ اور بنارس کے پورٹ، مدراس کے پورٹ پہ اور بمبئی کے پورٹ پہ اب لوگ انگریزی بولنے لگے ہیں. اپنے بچوں کو انگریزی سکھاؤ اور ان کو مختلف ملکوں میں بھیجو. جو تمہاری آڑھت ہے ہندوستان میں، ان کے دفاتر تم قائم کرو، لیڈن میں، لندن میں، فلاں اور فلاں. یہ کہا انہوں نے. آج اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو اپنی بزنس کو انٹرنیشنل سطح پہ اسٹیبلش کرنا ہے وہ یہی دو کام کر رہے ہیں. یہ کارپوریٹ ہاؤس جتنے بڑے بڑے ہیں سب کا رابطہ بڑا ہے. تو مسلمان تجارت میں بھی پیچھے رہ گئے اور ملٹی لنگول بھی نہیں رہے. اب آپ کے مدرسے نے جب یہ شروع کیا تو مجھے خوشی اتنی ہوئی کہ یہی زمانہ ہے. کہتے تھے کہ عربی اور فارسی تمہاری مذہب کی زبانیں سیکھنا ہے تم کو، اس کے علاوہ بھی یورپین زبانوں سیکھو. یہ تمہاری زندگی اور معاش سے اس کا تعلق ہے. الحمدللہ اب ہمارے مدارس نے سینٹرز قائم کیے ہیں. دارالعلوم دیوبند نے اور خاص طور سے مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے تو کئی سینٹر قائم کر دیے. ایک انقلاب آیا ہے، اس انقلاب کا ساتھ دو، ملٹی لنگول بنو اور مدارس کے اندر پابندی لگا دیجیے عربی کے استاد کو کہ اردو میں آپ طلبہ سے بات نہیں کریں گے، عربی سے میں بات کریں گے. کانوینٹ اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ نالج زیادہ نہیں ہوتی، ایکسپوزر زیادہ ہوتا ہے. آپ پابندی لگا دیجیے کہ نہیں صرف عربی میں بات کریں گے آپ، انگریزی پڑھانے والے کو صرف انگریزی میں بات کریں گے آپ، اردو میں بات نہیں کریں گے. اور میں ایک بات اور کہتا ہوں، مدارس میں بھی جتنے طلبہ مقامی آتے ہیں ان کے پیرنٹ کی 6 ماہی یا سالانہ میٹنگ کیجیے کہ تم ان بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہو. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک آدمی تھا، وہ 3 آدمی ایک جگہ گڈھا کھود رہے تھے. ایک آدمی کھودتا تھا، 2 آدمی کھودتے تھے اور ایک آدمی اس میں وہ بھر دیتا تھا. صبح سے شام تک یہ کرتے رہے. ایک آدمی نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے، ایک آدمی گڈھا کھود رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کو بھر دیتا ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ان کا حضور اصل میں ہم لوگ 3 آدمی تھے، ایک آدمی نہیں آیا. ہمارا کام گڈھا کھودنے کا تھا، دوسرے آدمی کا کام پودا لگانے کا تھا اور تیسرے آدمی کا کام اس گڈھے کو بھر دینے کا تھا. کھود تو ہم رہے، پودا لگانے والا نہیں آیا، بھرنے کا کام یہ کر رہا ہے. استاد کام کر رہا ہے، مدرسہ کام کر رہا ہے، تعلیم کام کر، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں جو پودا لگانے والے ہیں. تو ایک انقلاب جو برپا کرنا ہے رسول کی، یہ جو امت ہے اس کو جو برپا کرنا ہے انقلاب، اس میں تینوں طبقے کا کام ہے. والدین کو جوڑیے، آپ چھوڑیے مت، ان کی ذمہ داری طے کیجیے، بلائیے، تنبیہ کیجیے. دیکھیے ہمارے صحابہ کرام جو تھے وہ ایک نہیں کئی مذاہب کے جاننے والے اور کئی سبجیکٹ کے جاننے والے تھے. 2-3 منٹ آپ کا لوں گا، بہت وقت اگرچہ آپ نے صبر کے ساتھ دیا ہے اس مجلس کو. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے پاس ایک یہودی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی عمر کیا ہے، کب پیدا ہوا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں تمہاری توریت سے تمہارا جواب دوں، تمہاری توریت سے تمہارا جواب دوں؟ تو ان کا بے شک دیجیے. کہ تمہاری توریت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کبھی پیدا نہیں ہوا، اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے گا. کہنے لگا کہ صدقہ، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہی ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ صرف قرآن کے عالم نہیں تھے، توریت کے بھی عالم تھے. ہم یہی کہہ رہے ہیں ہندوستان میں علماء سے کہ آپ کی وراثت ہے کہ دوسرے مذاہب کو آپ جانیں. ہندوستان میں آپ جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اگر آپ ان کے مذہب و تہذیب سے واقف نہیں ہوں گے تو ہندوستان میں دعوت کا کام انجام نہیں دے پائیں گے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے پاس خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میرے گھر والوں نے اس کی وراثت سے ہمیں محروم کر دیا اور مجھ کو صرف 1 درہم دیا، اس نے 600 درہم چھوڑے تھے.
600 दिरहम छोड़े थे, 1 दिरहम दिया, आप मेरा हक दिलाइए। हज़रत अली ने कहा नहीं। इसका मतलब यह है कि उन तुम्हारे दरमियान तुम्हारे भाई के अलावा जो मरा है उसकी माँ है, उसकी 2 बेटियां हैं, उसकी बीवी है, 12 भाई हैं और तुम हो। 2 बेटियों को 2 सुलुस मिल जाएगा, माँ को सुलुस मिल जाएगा, बीवी को सुमन मिल जाएगा, भाइयों को 2-2 हिस्से मिलेंगे, ये सब मिलाकर के पूरे हो जाएंगे, आखिर में तुम्हारा 1 हिस्सा बचेगा। उन्होंने फतावा शामी नहीं देखा, उठा करके फौरन के फौरन हिसाब कैलकुलेट करके उस औरत को बता दिया। ये हमारे उलमा, हमारी इज्जत थी, हमारी शान थी। हमें अपनी विरासत वापस लानी है। दुनिया को अदद आज भी, ये जो पहले तो आदाद में लिखते थे, ये जो नंबर हैं आज भी ये अरबिक न्यूमेरिक कहलाते हैं। ये अरबों के दिए हुए, हमारे दिए हुए हैं। ये ज्योमेट्रिकल आर्ट जो है, ये पूरे बुखारा में जो राइज था वो हमने दिया था ना, हमने मदारिस से इसे निकाल क्यों दिया? उस सिस्टम को दोबारा लाने की ज़रूरत है। ये जामिअतुल हिदायत ने जो दावत दी है वो असल में मुसलमानों की अपनी विरासत की तरफ रुजू करने की दावत है, ये नई कोई दावत नहीं। और सारे मदारिस को इस पर लब्बैक कहना चाहिए, वरना हालात का जबर यह है कि आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। वक्त का कारवां कुचलता हुआ चला जाएगा। आप अगर ठहरे रहेंगे तो ठहरे नहीं रहेंगे, या तो पीछे हो जाएंगे या कुचल दिए जाएंगे। हमारे पास वक्त नहीं है, मिल्लत इस्लामिया हिंद के पास वक्त नहीं है। हमारे हर शख्स को उस जिम्मेदारी को कबूल करना होगा कि अपनी उम्मत को एजुकेट करने के लिए, अपनी उम्मत की पाकीज़गी का इंतज़ाम करने के लिए हर शख्स को खड़ा होगा। ईच वन टीच वन का फरीज़ा अदा करना होगा। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी के बारे में वो जवाब दे। अज़ीज़ान गिरामी, मैं कुछ नहीं हूँ, जो आपने मुझे इजाज़त दिया है मैं आपकी दुआ पर इसको महमूल करता हूँ, अल्लाह मुझे उसका अहल बना दे। लेकिन एक तरफ एक दर्द मैं महसूस करता हूँ कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया इंसानियत में इससे बेहतर कोई शख्सियत पैदा नहीं की, इतना बड़ा कोई आलिम पैदा नहीं किया, इतना बड़ा मुत्तकी पैदा नहीं किया, इतना बड़ा हमदर्द पैदा नहीं किया। उसकी उम्मत आज ज़लील क्यों हो रही है? जो हमारी जिम्मेदारी है हमको अदा करना चाहिए, और हम इस जिम्मेदारी के लिए हमको आवाज़ देनी चाहिए दोनों। मैं ये देखता हूँ कि मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब से मैं पिछले 40 साल से तकरीबन जुड़ा हुआ हूँ। जब इन्होंने इमाम रब्बानी पब्लिक स्कूल का सिलसिला शुरू किया तो इन्होंने मुझे भी दावत दी कि जगह जगह आओ और तुम मोटिवेट करो लोगों को तालीम के सिलसिले में। मैं हाजिर होता रहा, अब भी हाजिर होता रहा। अब भी मेरा मिशन ये है कि तालीम के लिए कोई बुलाता है मैं मना नहीं करता, मैं जाता हूँ। हिंदुस्तान में बाइज्जत रहने के लिए सिर्फ एक रास्ता रह गया है, वो है तालीम, जो हमारे इख्तियार में है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अजीज़ों, मुसलमानों के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। शिबली नोमानी को जब अरबी पढ़नी थी, मौलाना फैजुल हसन सहारनपुरी से जब वो थे लाहौर में अरबिक के प्रोफेसर, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है और कॉलेज के तुम स्टूडेंट नहीं हो। एक ही तरीक़ा है, तरीक़ा यह है कि जब मैं अपनी बग्घी में बैठ कर के कॉलेज जाऊँ तो साथ साथ तुम चलो। शिबली नोमानी अरबी पढ़ने के लिए वो बग्घी में बैठे रहते थे और साइज घोड़े को दौड़ाता था। मौलाना शिबली नोमानी पैदल घोड़े के साथ साथ दौड़ते थे। बदायतुल मुस्तहिद का मुसन्निफ लिखता है कि ज़िंदगी में सिर्फ 2 रातें ऐसी हैं जब मैंने मुताला नहीं किया। एक वो रात जिस दिन मेरी शादी हुई, और दूसरी वो रात जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। बाकी तीसरी कोई रात नहीं है जब मैं मुताले से गाफिल रहा। ये हम उस उम्मत के नुमाइंदे हैं, और जहालत हमारे माथे के ऊपर है, टीके की तरह चमक रही है। इस वक्त अफसोस है, हमको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी है। इस वक्त आपके पास तालीम के ज़राए हैं। मैं अभी आपके जामिया में मीटिंग हुई थी, मैंने आपसे अर्ज किया था कि इस वक्त NIS का जो पूरा सिस्टम है उसका पूरा निज़ाम नेट के ऊपर मौजूद है। अगर आप 12वीं तक पढ़ना चाहें तो आप नेट से खुद कर सकते हैं, और उनके लेक्चरर मुतय्यन हैं कि जो आपको लेक्चर देंगे। और मदारिस के लिए सब्सिडी दे दिया, 20% उन्होंने वो भी दिया हुआ है आपको।
سارے مدارس کو یہ اب سسٹم اپنانا چاہیے. اب ہائی اسکول کوئی چیز ہی نہیں ہے، 12ویں تک کرنا ہے، ساتھ ساتھ ڈگری لینی ہے. آپ کے بنوٹ کے ہاتھ اب کام نہیں آئیں گے. جس ہتھیار سے زمانہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا ہوگا. اسلام چاہتا ہے آپ بلند، اسلام یعلو ولا یعلا، اسلام سر بلندی چاہتا ہے. کمزوروں کا دین نہیں ہے، بزدلوں کا دین نہیں ہے، ٹھڈروں کا دین نہیں ہے، ہجڑوں کا دین نہیں ہے، جہالوں کا دین ہے. اسلام بلندی چاہتا ہے. الاسلام لا یعلو ولا یعلا. کفر چلے ہوائی جہاز پہ اور اسلام چلے بیل گاڑی پہ، ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کو اپنی کم ہمتی کو دور کرنا ہے اور علم کے ہتھیار سے ہم کو دنیا کو فتح کرنی ہے. والسلام علی من اتبع الہدی. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے زمانے کے ساتھ چلو مگر زمانے کے دھارے میں بہہ مت جاؤ، بلکہ زمانے کے دھارے کو موڑ دو. ضرورت ہے اسی کی کہ جس طرح بانی جامعہ نے، جن کی مدارس کی تعلیمی تاریخ پر نظر تھی، مستقبل کے منظر نامے کو بھی وہ دیکھ رہے تھے، اسی کے تحت انہوں نے ادارہ قائم کیا. وقت کی ضرورت ہے کہ آج مدارس اپنے اندر تبدیلی لائیں.